پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان ہاؤس چینج نہیں ہوتی, نواز شریف صاحب جس کو جو چیز بات کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زرداری صاحب الیکشن کال کریں گے نا, یہی ہے نا. تو اب الیکشن جب کال کریں گے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا, پھر بھی دو صورتیں. ظاہر ہے ہر چیز میں منیمم دو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ یہ نا کہ وہ یونٹی آف اپوزٹس ہے نا, ایک سکہ ہے اس کی دو سائڈز ہوتی ہیں, ہاتھ کی دو سائڈ, ہر چیز کی دو سائڈز ہوتی ہیں. تو ایک صورتحال یہ ہے کہ جی وہ الیکشن ہو جائے گی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اور رزلٹس آ جائیں گے. اور وہ رزلٹس کیا ہوں گے؟ وہ رزلٹس میری سوچ کے مطابق وہ 1970 کے الیکشن کے رزلٹس ہوں گے. جس قسم کے حالات سے وہ الیکشن نکلے گی نا, وہ یہی ہوگا, ادھر تم ادھر ہم. نواز شریف میں کو پنجاب کا ووٹ مل جائے گا, پیپلز پارٹی سندھ میں وکٹمائز پارٹی جس نے ڈکٹیشن نہیں لی, جس کو نکالا گیا, جس کو دھکے لگائے گئے, جس کے لیڈرز کی قبروں کو کھودا گیا, یہ سارا ڈرامہ چلے گا. وہاں ووٹ پڑے گا, نیشنل سندھی ووٹ پڑے گا. یہاں پنجاب میں سپلٹ ہو جائے گا, بیکاز یہاں کیو بھی ہے, مشرف صاحب بھی شاید چھلانگ مار دیں, اور نواز شریف صاحب بھی ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, تو یہاں سپلٹ ہو جائے گا, 3-4 حصے میں بڑھ جائے گا. فرنٹیئر میں پختونخوا کا ووٹ, ٹھیک ٹھاک پختونخوا کا ووٹ ملے گا, کیونکہ وہ کہیں گے ہم نے آپ کو پختونخوا لے کے دیا. 75% آف دا پاپولیشن وہاں کی جو ہے وہ پختون ہے. اور کراچی میں ایم کیو ایم جیسے اس کو پہلے ملتے رہے, اس کو ویسے ہی ملیں گے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کی سیاست ہے, نواز شریف صاحب کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملی وہاں. تو اگر نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ نئی الیکشن ہو جائے گی اور ان کو سمپل میجورٹی مل جائے گی, خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں ابھی اگلی حکومت بھی جو آئے گی وہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہوگی, مگر افسوس اس بات کا کہ شاید وہ کولیشن گورنمنٹ اس خطرناک راستے سے آئے کہ وہ ادھر ہم اور ادھر تم کے وہ نفرتیں جو ہیں وہ نہ پیدا ہو جائیں, اور اس میں اور بھی پرابلمز ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خطرناک راستہ ہوگا, اور جتنی دیر میں الیکشن ہو رہی ہوگی معیشت جو ہے آپ کی اور بھی کریش کر رہی ہوگی. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایک پٹیشن آ جائے جو کہے کہ یہی ہونے جا رہا ہے, اور ملک کو بچانے کے لیے الیکشن کو روک دیا جائے, بم پھٹنے شروع ہو جائیں, کوئی بڑے لیڈرز اسیسینیٹ ہو جائیں. میں آپ کو سیناریو بلڈنگ کر رہا ہوں نا, کون یہ کرے گا اس کو چھوڑ دیجیے. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں کہ الیکشن نہ ہو, اور بڑے لوگ ہوں گے جن کے انٹرسٹ بھی ہوں گے الیکشن ہو اور اس راستے پہ ہم جائیں. تو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہے کہ جی ٹھیک ہے, پھر 2 سال کے لیے ہم انٹرم گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, نیشنل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, اور اس کو چلاتے ہیں. اور اس میں پھر نہ نواز شریف صاحب ہوں گے نہ زرداری صاحب ہوں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ باہر بیٹھ جائیں گے, باہر بیٹھ کے اکٹھے ہو جائیں گے, پھر جو کہ آج ایک دوسرے کے گڑے پڑے ہوئے ہیں باہر بیٹھ کے اکٹھے ہو جائیں گے, اور جو آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہوگی اس کو نیشنل گورنمنٹ چلنے نہیں دیں گے. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ کہاں جائے گی؟ نیشنل گورنمنٹ ہوگی تو پھر بچے گا کوئی نہیں, پھر سارے کیسز نکل آئیں گے. زرداری صاحب کو تو ابھی باہر ہے, جن کے نہیں ہیں ان کے بھی آ جائیں گے, نواز شریف صاحب کے پیش ماریں گے, تو وہ ایک اور نیا کرائسس شروع ہو جائے گی, ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. پھر ہم جمہوریت کی بات کریں گے, پھر ہم سڑکوں کے آئیں گے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے لیے لڑنے کے لیے. یہ کہیں نہیں جا رہا, یہ تباہی کی طرف ہے سارا. الیکشن ہوتی ہے تو تباہی, نہیں ہوتی ہے تو تباہی, بیکاز آف دس کانفلکٹ. تو کسی کا فائدہ ان چیزوں میں نہیں آ رہا. اب آپ آئیے جو آخری پریئر رہ گئے ہیں, آرمی چیف صاحب. آرمی چیف صاحب اس وقت بہت فوج کو ایک نئے رخ کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک افغانستان کا مسئلہ ہے, ایک انڈیا کا مسئلہ ہے, ایک وار آن ٹیرر انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ملک کو نکالا جائے اس میں سے. وہ نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, وہ چاہیں گے اسٹیبلٹی ہو تاکہ وہ جو مین ایشوز ہیں ان کو ہم ٹیکل کر سکیں. اکانومی, انڈیا اینڈ افغانستان اینڈ امریکہ, طالبان, یہ سیکیورٹی کے یہ ایشوز ہیں. فوج کو تو سیکیورٹی سارا وقت سر میں چڑھی رہتی ہے نا, اوبویسلی. اچھا, اب وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا آپ کا خیال ہے وہ چاہیں گے یہ صورتحال اور بگڑ جائے, یا تو وہ چاہیں گے صورتحال بگڑ کے ان کے لیپ میں گر جائے تاکہ وہ پھر کسی قسم کی انٹرونشن کر لیں. ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کر لیں گے, نہیں ڈائریکٹ کر سکتے تو انڈائریکٹ کریں گے. تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر جوڈیشری کو ساتھ لے جانا پڑے گا نا. ڈائریکٹ کریں گے تو جوڈیشری کہے گی ہو نہیں سکتی, نواز شریف کہے گا ہو نہیں سکتی, زرداری صاحب بھی کہیں گے ہو نہیں سکتی. تو پھر انڈائریکٹ انٹرونشن کرنی پڑے گی, وہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا جس کو سپورٹ جوڈیشری کرے گی اور پیچھے آرمی انڈر پننگ کرے گی. مگر جیسے میں نے آپ سے کہا, وہ یا تو جینیونلی نیشنل گورنمنٹ ہو, اور اگر جینیونلی نیشنل گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب باہر بیٹھ کے لڑائی کریں گے ان کے اس گورنمنٹ کے خلاف. اور اگر ساتھ لیں گے اور ان کے لیڈرز نہیں لیں گے تو وہ لیڈرز کہیں گے یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں.
تو کیا آپ کا خیال ہے نواز شریف صاحب نثار علی خان کو کہیں گے آپ بن جائیں لیڈر؟ آپ کا خیال ہے زرداری صاحب کہیں گے امین فہیم کو کہ آپ لیڈر بن جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی تو انہوں نے الیکشنز اپنی پارٹیز میں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر. وہ تو ڈینسٹیز بنانے جا رہے ہیں, وہ تو اپنے بعد اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں ان کا سوچ رہے ہیں. تو یہاں تو کچھ اور چیز ہونے جا رہی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی, جوڈیشری, یہ آپ دیز آر پلیئرز, یہ اگر ملک کو ادھر لے کے جاتے ہیں تو سیاسی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ ہے. اگر سیاسی قوتیں آپس میں ٹکرتی ہیں تو پھر بھی مسئلے بن رہے ہیں ہمارے لیے. تو یہ ہم بڑے ایک سیریس قسم کی کرائسس میں ہیں. کانفلکٹ اس کرائسس میں از ڈیزاسٹر. اس میں ریکنسیلیشن از ویری نیڈیڈ, ویری نیسسری. یہ آپ دیکھیے گا بعد میں ہسٹری جو ہے, یہ NRO کی ہسٹری ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر اس کو پھر سے چھیڑ دیا گیا ہے. بکاز ہمارے اندر غصہ بڑا ہے. چوری ہوئی ہوئی ہے اس ملک میں. ہم کہتے ہیں یار چوروں کو پکڑو. مسئلہ یہ ہے کہ چور تو ساری جگہ پہ ہیں. اب جب آپ ایک کی طرف جاتے ہیں تو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مسئلے بن جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ غصہ ہمارے میں ہے, چوروں کو پکڑنا چاہیے, مگر ہمارا ملک اس اتنی خطرناک کنارے پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم یہ ون سائیڈڈ قسم کی چیز چلا دیں گے نا تو یہ سارے ریاست کے ادارے جو ہیں بگڑ جائیں گے. لڑائی جھگڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر غصہ بھی بڑا ہے, ہماری عوام کے اندر کہ سارے چوروں کو پکڑا جائے. تو اگر اکراس دا بورڈ ہو جائے کہ سارے چوروں کو پکڑ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. کون کرے گا نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اپنے خلاف نہیں ہونے دیں گے, نواز شریف صاحب اپنے خلاف نہیں ہونے دیں گے, فوج اپنے خلاف نہیں ہونے دے گی. تو یہ کیسے ہوگی ریکنسیلیشن؟ اس کا طریقہ یہ پکڑ دکڑ سے یہ نہیں ہوگی. مشرف نے بھی تو پکڑ دکڑ کر کے دیکھ لی تھی نا, بے نظیر نے نواز شریف کی پکڑ دکڑ کر کے دیکھ لی تھی نا. کیا ہوا؟ اور ہیرو بنتے گئے, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی پکڑ دکڑ کر کے دیکھ لی, وہ پھر الیکشن جیت کے آ گئے. یہ راستہ اب بند ہو چکا ہے. اس کو جو کہتے ہیں فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس. غصہ ہمارے میں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار ان سب کو سیدھا کیا جائے, مگر ہمارے پاس آلٹرنیٹیو لیڈرشپ نہیں ہے. کس کے پاس جائیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, الیکشن کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ لوگوں کو پسند ہے, لوگ جو کہ آپ کو صاف شفاف نظر آتے ہیں, ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑتا. تو یہ سارا مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے. ہمیں بڑی میچورٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. ریکنسیلیشن کے علاوہ اور رولز آف دا گیم نئے بنانے کے بغیر ہماری سیفٹی نہیں ہے اس ملک کی. نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈز ریکنسیلیشن, ڈیمانڈز کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے, ڈیمانڈز کہ اگلی الیکشن فیئر ہو, چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپوزیشن بھی بیٹھ کے اس کی نامینیشن کرے, تکڑی الیکشن کمیشن ہو جیسے انڈیا میں ہے. گورنمنٹ پھر اور سپریم کورٹ نے اگر کسی کے پیچھے جانا ہے تو سب کے پیچھے جائے. نہیں, گورنمنٹ پھر لیز آف لائف مانگ رہی ہے سپریم کورٹ سے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جوڈیشل NRO نہیں, جوڈیشل NRO تو نہیں ہو سکتا نا یار. میں تو یہ سارے NROز جو ہے نا, دس از ڈیزاسٹر. نہ ہونا بھی ڈیزاسٹر ہے, اور ہو بھی گیا تو ڈیزاسٹر تھا, مگر راستے تو کھل گئے تھے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر NRO نہ مشرف کرتا تو مشرف آج بیٹھا ہوتا, اس کو پھر چیف جسٹس صاحب کو نکالنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. وہ ویسے ہی کام چلا رہا ہوتا. اس نے تو چیف جسٹس صاحب کی چھٹی اس لیے کرائی نا, وہ الیکشن کرانے جا رہا تھا. اسے ڈر تھا کہ یہ آگے گڑبڑ نہ کر دے, تو نہیں تو وہ اپنا مارشل لا لگا کے بیٹھا رہتا. کون اس کو گرانے والا تھا؟ ساری جوڈیشری نے تو اوتھ لیے ہوئے تھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں, ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب واپس آئے, NRO کی وجہ سے, اس کی وجہ سے الیکشن ہوئی, مشرف کی چھٹی بھی ہوئی, آرمی چیف نئے بنے جو آج آپ کے سربراہ ہیں. اور پھر یہ جوڈیشری بھی ریسٹور ہوئی. اگر NRO نہ ہوتا تو مشرف آج بیٹھے ہوتے, تو پھر پتہ نہیں اس ملک کی ہسٹری کیا ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بند ہونی چاہیے NRO پالیٹکس. جوڈیشری کو بھی بند کرنا چاہیے, زرداری صاحب کو بھی صحیح حکومت چلانی چاہیے, اور اگر نہیں چلاتے تو کوئی بات نہیں, 2 سال رہ گئے, چھٹی کرا دیں. اور اگر احتساب ہو تو کراس دا بورڈ, تو پھر اگر سب کا ہو, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سب کا ہو, 20-30 سال میں نہیں ہو سکا تو آج کیسے ہوگا. ٹھیک صاحب, ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. اس حوالے سے بھی ناظرین ہم بات کریں گے. آپ کے SMS ہمیں آ رہے ہیں, بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.